अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे साम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत की गई। पाकिस्तान का ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया गया। कौमी सलामती कमेटी का ईरान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। कहा गया IAEA की हिदायत के मुताबिक जौहरी तनसीबात को निशाना न बनाया जाए। जौहरी तनसीबात पर हमलों से खित्ते को लाहक खतरात बढ़ सकते हैं। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बड़ा तनाज़ा जन्म ले सकता है। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयाँ कशीदगी को मज़ीद हवा दे रही हैं। कौमी सलामती कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान के हक़ दिफ़ा की तौसीक़ की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत की गई। पाकिस्तान का ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश का इजहार भी किया गया और कौमी सलामती कमेटी का ईरान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। कहा गया कि IAEA की हिदायत के मुताबिक जौहरी तनसीबात को निशाना न बनाया जाए। जौहरी तनसीबात पर हमलों से खित्ते को लाहक खतरात बढ़ सकते हैं और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बड़ा तनाज़ा जन्म ले सकता है। भारत के पास दो ही ऑप्शंस हैं। सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग होगी और पाकिस्तान तमाम 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। जंग में उनके 6 तैयारे मार गिराए। सिफाती महाज पर पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी। बिलावल भुट्टो ने ईरान पर अमरीकी हमले की भी मज़म्मत की। आपको अपडेट कर रहे हैं। भारत के पास दो ही ऑप्शंस मौजूद हैं। सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग होगी और पाकिस्तान तमाम 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। जंग में उनके 6 तैयारे मार गिराए। A budget is just not columns and numbers, it's also a statement of national resolve and vision. While the budget may not be perfect, it has incorporated some, if not all, of the Pakistan People's Party input, and my party will be supporting the federal budget. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वज़ीर आज़म का, इसाक़ डार साहब का और फाइनेंस मिनिस्टर था कि इन्होंने दिन रात हमारे टीम के साथ एंगेज करके हर पॉइंट। अमरीका के बाद इसराइल ने भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका ने दावा किया था कि फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका के बाद इसराइल ने भी फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला कर दिया है, जिसके बाद जौहरी प्लांट में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने एक बार फिर तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। सेहूनी तैयारों ने तेहरान की शाहिद बहश्ती यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। कराच शहर पर भी बमबारी की गई। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने इसराइल में फ़ौजी अहदाफ पर हमले किए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेहरान पर हमले में IRGC के हेडक्वार्टर थरल्ला और सैयदुश-शुहदा को निशाना बनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहादतों का खदशा है। ईरान ने एक बार फिर इसराइली इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली मीडिया का कहना है कि यरूशलेम में कई मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। आवाम को बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इसराइली इलाकों पर मिसाइल दाग। चीन ने खबरदार किया है कि खलीज और इर्द गिर्द के पानी अहम बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते हैं। ईरान और इसराइल जंग का फैलाव रोकने के लिए कशीदगी कम करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान इसराइल तनाज़े को आलमी मईशत पर असरअंदाज होने से रोक कर सियासी हल पर वापस आए। दोनों फरीक मौजूदा सूरत हाल को बढ़ाने से परहेज करें। ईरान के जौहरी मसले का कोई फौजी हल नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुस्तकिल कंट्रोल की इजाज़त देगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में हम कह चुके हैं कि फौजी कार्रवाई से इस मसले का कोई हल नहीं। हम फिक्रमंद हैं। कशीदगी में इजाफा मशरिक़ वस्ती में तबाहकुन हो सकता है। आलमी इस्तेहकाम के लिए उसके बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ, जिसमें ईरान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने जंग बंदी की अपील की। उनका कहना था कि फर्दो साइट पर गढ़े नजर आ रहे हैं। अमरीका की जानिब से ईरानी आठवीं तनसीबात पर हमले में बड़ा नुकसान मुतवक्के है। ज़ेर ज़मीन नुकसान का मुकम्मल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ईरान के पासदारान इनकलाब में अमरीका को जवाबी वार से खबरदार कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है कि ये जंग शुरू आपने की है, लेकिन इसे ख़त्म हम करेंगे। उनका कहना था कि अमरीका बराह रास्त जंग में शामिल हो गया है और उसने ईरान की मुक़द्दस सरज़मीन की खिलाफ वर्जी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रूस में सदर प्यूटिन से मुलाकात की है। रूसी सदर ने कहा है कि मुलाकात मौजूदा सूरत हाल से निकलने का मौका फराहम करेगी। ईरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद है।
میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگانے والے ڈونلڈ ٹرمپ اب میک ایران گریٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں، تاہم ارادے نیک نہیں۔ امریکی صدر ایران میں تبدیلی حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نعرہ صدر بننے سے قبل لگایا، تاہم صدارت سنبھالنے کے بعد اہداف بدلنے لگے۔ ایران پر جارحیت کے بعد امریکی صدر میک ایران گریٹ اگین کا شوشہ چھوڑ گئے۔ اس خیال کا اظہار انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیا، جس میں ٹرمپ ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اندیا دے رہے ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر سوال کیا کہ ریجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال ویسے سیاسی طور پر درست نہیں، لیکن اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو ریجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایک شاندار فوجی کامیابی حاصل کی، اس کامیابی میں بم کو ایران کے ہاتھ سے چھین لیا، اگر انہیں موقع ملتا تو یہ بم ضرور استعمال کرتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے ملاقات کی ہے۔ ایرانی سفیر کی ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر وزیر اعظم کو بریفنگ۔ اس موقع پر خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ اہم ملاقات میں قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے قبل وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ 51ویں OIC وزیر خارجہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ OIC کا اتحاد، یکجہتی اور اسلامی امہ کی وحدت پر زور دیا گیا۔ 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے تحت فلسطین کانفرنس جلد بلانے پر کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ OIC نے غزہ میں جاری نسل کشی کی بھی شدید مذمت کی، کہا مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں قتل و غارت قابل مذمت ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ OIC فلسطینیوں کو ان کی سرزمین کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتی ہے۔ اسرائیل جلد ایران سے جنگ ختم کرنے کا خواہاں ہے، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکہ نے عرب ممالک کے ذریعے ایران کو پیغام پہنچایا ہے۔ اسرائیل نے موقف اپنایا کہ فوجی اہداف مکمل کر لیے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مقاصد کے بہت قریب ہیں، طویل جنگ نہیں چاہتے، اگر ایران نے حملہ کیا تو اسرائیل دوبارہ کارروائی کرے گا۔ ہم ایٹم بام نہیں بنا رہے تھے، اس سے پہلے بھی نہیں بنا رہے تھے، سپریم لیڈر کہہ چکے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ ایرانی صحافی شاہ رخ ساہی کی بول کے پروگرام دنیا بول ہے میں گفتگو، کہا ہم ہمیشہ مذاکرات چاہتے تھے لیکن ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا گیا کہ آبنائے ہرمز بند کرنے جا رہے ہیں۔ Iran is not after nuclear bombs. Iran's leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei has reiterated that building a nuclear weapon is banned, haram. Israel and the United States have completely failed to weaken Iran's military capabilities. So, as Iran has said, it's capable of closing the Strait of Hormuz. If Iran closes the Strait of Hormuz, it will affect all countries around the world, not only the Middle East. اور اب ذکر کریں قومی اسمبلی اجلاس کا، جہاں رقی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ ہنگامہ آرائی ہوئی کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ PTI رقی نے بلاول بھٹو کا تقریر کرنا محال کیا تو PP نے عمر ایوب کے بارے میں حساب چکا دیا۔ نعروں کی گونج، ارکان کے نعرے بازی قومی اسمبلی اجلاس کو ہنگامہ خیز بنا گئی۔ بلاول بھارت مخالف بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن اراکین بولنے لگے۔ So this is very unfortunate and very unethical. جی بلاول صاحب۔ Anyway, جناب اسپیکر, I am happy to ignore them. آپ بھی اگنور کریں, عوام بھی ان کو اگنور ہی کر رہے ہیں۔ اسپیکر اسمبلی نے خبردار کیا کہ انہیں ایکشن لینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ Don't force me to take action. Please don't do that. نہیں جی بات کیجئے۔ پھر عمر ایوب کی باری آئی تو PTI اراکین نے آوازیں لگائی۔ آپ دل بڑا کیجئے۔ قائد حزب اختلاف کی بات کو بریک لگا تو اسپیکر کو پھر مداخلت کرنا پڑی۔ بڑا دل کیجئے، مائک کھولے عمر ایوب صاحب کا۔ اسی دوران اقبال آفریدی اور حنیف عباسی میں ہاتھا پائی کی نوبت بھی پیش آئی اور پھر ہنگامہ آرائی بے قابو ہو گئی۔ اپوزیشن اراکین نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اظہار خیال کرنا دشوار بنا دیا۔ اپوزیشن اراکین کی حکومت پر کڑی تنقید۔ عمر ایوب نے کہا کہ چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے، صرف چند دنوں میں 50 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ حکومت پہلے چینی ایکسپورٹ کرتی ہے، پھر امپورٹ کر کے عوام پر بوجھ ڈالتی ہے۔ مردہ بجٹ سے مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، کئی منی بجٹ لائے جائیں گے۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر نے بلاول بھٹو پر قومی اسمبلی میں غلط بیانی کا الزام بھی عائد کیا۔ قوم کو تو بتا دینا یہ جھوٹ کیوں بتا رہے ہیں۔ یہ بجٹ کا تو ڈیڈ آن ارائیول بجٹ جو ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو بھی ہو گیا اور اٹیسٹ بھی ہو گیا کہ ہمیں وہ ملنے نہیں دے رہے، بجٹ کا ٹائم بھی گزر رہا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کریں؟ دو صورتحال ہے نا، ایک صورتحال یہ ہے
کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور بجٹ کو ایکسپائر ہونے دیں اور بیٹھ جائیں اور ان کو الاؤ کریں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ختم کریں اور کوئی اور ہی کریں. دوغلی پالیسی منافقانہ پالیسی نہیں چلے گی. بلاول بھٹو کا رویہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اچھی انگلش بول کے وہ کوئی بہت بڑا لیڈر بنتا ہے, وہ انگلش بول کے نہیں لیڈر ہوتا ہے جو جنون لوگوں سے نکلتا ہے, عوام سے نکلتا ہے, جس کو عوام کے مسائل کا ادراک ہوتا ہے. بھارت اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک ہی پیج پر ہے. پی ٹی آئی بھارت کی سہولت کاری کر رہی ہے. پیپلز پارٹی سندھ کی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ ایوان میں پی ٹی آئی کا رویہ افسوسناک تھا. پی ٹی آئی پہ در پہ اپنا بیانیہ بدلتی ہے. بلاول بھٹو نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کیا. ان کو تکلیف کب ہوئی جب بلاول صاحب نے بھارت کی شکست کی بات کی. ان کو تکلیف کب ہوئی جب بلاول صاحب نے ایران کے ساتھ سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا. انہیں تکلیف کب ہوئی جب بلاول صاحب نے کہا کہ امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل کے کہنے پر, اس پر امریکہ کے لوگ بھی ناراض ہیں. ان تمام باتوں پر پی ٹی آئی کو اور خاص طور پہ جو اپوزیشن لیڈر ہے انہیں تکلیف ہوئی. اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اسے ایوان میں بات کرنی ہے اور ان کو ماحول چاہیے تو پھر ان کو عزت دینی پڑے گی. اگر وہ عزت نہیں دیں گے دوسروں کو, اگر وہ پاکستان کی بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کو روکیں گے تو پھر ہم بھی چپ نہیں رہیں گے. وزیر خزانہ نے بجٹ کی تیاری میں تعاون پر تمام اداروں کا شکریہ ادا کیا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اخراجات کنٹرول کیے گئے. حکومت بے نظیر ہنرمند پروگرام کو ضروری تعاون فراہم کرے گی. محمد اورنگزیب کہتے ہیں سولر پینل کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوگا. اعلان کیا کہ سالانہ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی شرح 1% کم کی گئی ہے. اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین انتہائی شکر گزار ہوں. ان کی رہنمائی بجٹ 25-26 ترتیب دینے کے لیے انتہائی اہم تھی. ہم نے حکومتی اخراجات کو قابو میں رکھا ہے. کئی دور رس نتائج کے حامل اقدامات اٹھائے ہیں جن سے ملک میں جامع اور پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوگی. حکومت بے نظیر ہنرمند پروگرام کو مطلوبہ وسائل فراہم کرے گی. سولر آلات میں 18% سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا جس کو اب کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا ہے. 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے پر ٹیکس کی شرح مزید کم کر کے صرف 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ احتجاج اپوزیشن کا حق ہے, تاہم اس کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں. صوبائی اسمبلی میں رولز بتاتے ہیں احتجاج کی حدود کیا ہے. بدقسمتی سے احتجاج میں ان قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی. سندھ اسمبلی میں ہمارے پاس اکثریت تھی, چاہتے تو منمانی کرتے, مگر ایسا نہ کیا. ہم نے 1947 میں بھی لوگوں کو ویلکم کیا اور آج بھی کرتے ہیں. بجٹ 2025-26 13 جون کو اس ایوان میں پیش کی. بہت پروٹیسٹ ہوا. جی پروٹیسٹ سیاسی کیا کہتے ہیں جمہوری حق ہے. یہ حق آپ کو یہ آئین دیتا ہے. رولز جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا ریسٹرکشنز ہیں پروٹیسٹ کی. کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے, چپ کر کے بیٹھنا ہے, آپ کر سکتے ہیں بٹ یو ہیو ٹو فالو دیز لاز. یہ سندھ اسمبلی جس کو آپ کہتے ہیں یہ سندھ حکومت, یہ ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے, ہم بلڈوز کر سکتے ہیں. ہم تو روزانہ ہزاروں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو اس صوبہ سندھ میں ویلکم کرتے ہیں. ہم نے 1947 میں بھی کیا تھا اور ہم آج تک کر رہے ہیں. اس لیے تھر پارکر پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے. تھر پارکر اب ڈیزرٹ نہیں رہا. پوری دنیا کی نظریں تھر پارکر اور اس کے کوئلے پر ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا سندھ حکومت نے نوجوانوں کے لیے جاب پورٹل بنایا ہے جس سے 17,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں. پاکستان کی پہلی EV بسز سندھ میں لائی گئی. تھر پارکر اب وہ تھر پارکر نہیں ہے, وہ صرف ڈیزرٹ نہیں ہے. تھر پارکر ایک وہ جگہ ہے جو کہ اس وقت پورے پاکستان کو بجلی فراہم کر رہا ہے. اس تھر پارکر کو ایسا بنا دیا کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت جو ہے وہ تھر پارکر پہ اور تھر پارکر کے کوئلے پہ. ایک ایپ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہے, آئی ورک فار سندھ. وہ پورٹل آپ کو اپروچ کرے گا کہ جی آپ کے لیے جاب اویلیبل ہے. 12,310 جابز جو ہے اس کی پوسٹنگ ہم وہاں پہ کر چکے ہیں اس ایپ میں. پاکستان کی پہلی EV بسز پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی تھی. آپ اب جاگے ہو. پیپلز بس سروس میں ہم نے پنک بس سروس شروع کی. پنک بس سروس پاکستان کی صرف پہلی بس سروس نہیں ہے, پنک بس سروس اس خطے کی پہلی پنک بس سروس ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bonews.com. دیکھتے رہیے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।